اللہ تعالیٰ نے خلفاء جماعت احمدیہ خلفاء میں اور آئندہ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے، ہر ایک کا ایک دور رکھا ہوا ہے، اور ہر دور کے مطابق خود رہنمائی فرماتا رہتا ہے، اور جو موجودہ وقت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق خلیفہ وقت رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے وہ دور جب ختم ہو جائے اور جب نیا خلیفہ کا انتخاب ہو جائے اور نئے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرما دے، تو پھر اس کے مطابق چلنا ہوگا جو جس طرح وہ رہنمائی کرے، نہ کہ پرانی کتابیں شائع کرنے۔ ٹھیک ہے، تاریخی باتیں بھی بعض مل جاتی ہیں، بعض علمی باتیں مل جاتی ہیں، شائع ہونی چاہیے، لیکن عمل کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ وقت کی بات کو سنو، اس پر عمل کرو، نہ یہ کہ منشا یہ تھا اس سے یا وہ تھا۔ بعض لوگ عہدیداروں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جو بات کر رہے ہوں کہ نہیں، خلیفہ وقت نے جو یہ الفاظ کہے تو ان کا منشا یہ تھا۔ اگر منشا یہ تھا یا اس وضاحت کی ضرورت ہے تو خلیفہ وقت موجود ہے، اس سے پوچھو، اور اگر سابق خلفاء کی باتیں تھیں اور ان کا منشا تھا تو اس کا فیصلہ کرنا بھی خلیفہ وقت کا کام ہے کہ اس بات کی کیا تشریح ہوگی، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے ہیں یا ان کی باتیں ہیں تو اس کی کیا وضاحت ہوگی۔ یہ کام ہر عہدیدار کا نہیں ہے، یہ باتیں کہ اس کی تشریح کیا ہونی ہے یہ ایک فیصلہ کرنا خلیفہ وقت کا کام ہے۔ اس لیے خداوند احمدیہ ہمیشہ یاد رکھے، ہر عہدیدار ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ نے خلیفہ وقت کے الفاظ کو دیکھنا ہے، اس کی باتوں کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پرانے منشا اور پرانی باتیں کھنگالنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک بہتر سمجھتا ہے ایک خلیفہ کو زندگی دیتا ہے اور اس کے کام کو جاری رکھتا ہے، اور جب وہ بہتر سمجھتا ہے تو ایک دور ختم ہو جاتا ہے، اگلا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھنے کی ہر ایک عہدیدار کو کوشش کرنی چاہیے، اور خداوند احمدیہ کا خاص طور پر یہ کام ہے کہ جب خلافت کے نظام کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے تو حفاظت اسی طرح ہے کہ اپنے نوجوانوں میں، اپنے بچوں میں یہ روح پیدا کریں کہ تم نے خلیفہ وقت کی باتوں کو سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اور یہی حقیقت ہے جو خلافت کی حفاظت کا اہل بناتی ہے۔